تعلیم کا مستقبل، کیا ہم واقعی صحیح راستے پر ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک نے تعلیم کا وہ راز پا لیا ہو جس کی تلاش میں باقی دنیا صدیوں سے، جی ہاں صدیوں سے بھٹک رہی ہے؟ ایک ایسا راز جو قوموں کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس دوڑ میں کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، آج ہم ایک عالمی تعلیمی بحران کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بحران نہیں، یہ ایک ایسا بحران ہے جہاں ڈگریوں کے انبار لگ رہے ہیں لیکن ہنر اور قابلیت کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی، جہاں اسکولوں کی دیواریں تو اونچی سے اونچی ہوتی جا رہی ہیں لیکن سیکھنے کا جو اصل عمل ہے وہ اندر ہی اندر دم توڑ رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ 20ویں صدی کا یہ پرانا نظام 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اور اسی لیے اب دنیا جواب کے لیے ماضی میں نہیں جھانک رہی بلکہ مستقبل میں دیکھ رہی ہے، ان ممالک کی طرف جنہوں نے ہمت کی اور تعلیم کو اثر نو ایجاد کر ڈالا۔ تو آئیے آج دنیا کے 3 ایسے ہی ممالک کے تعلیمی ماڈلز کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں جنہوں نے اس بحران کو ایک سنہرے موقع میں بدل دیا ہے۔ تو ہمارا پہلا ماڈل ہے یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ایسٹونیا، جسے بجا طور پر ایک ڈیجیٹل خواب کہا جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے ملک کا جہاں تعلیم صرف کلاس روم کی 4 دیواری تک محدود نہیں بلکہ ہر شہری کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے؟ یہاں اساتذہ کو نصاب اور پڑھانے کے طریقوں میں سنیے 93% خود مختاری حاصل ہے۔ 93%، مطلب وہ صرف کتابیں نہیں پڑھاتے، وہ مستقبل کے معمار تیار کرتے ہیں، اور ایک جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے ذریعے ہر بچہ، ہر اسکول اور تمام والدین سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ایسٹونیا کی تعلیمی کارکردگی پورے یورپ میں سب سے بہترین ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں امیر اور غریب کے بچے کو ترقی کے بالکل یکساں مواقع ملتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے ماڈل کی طرف، سنگاپور۔ اس کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ مگر انقلابی فلسفے پر ہے، اور وہ فلسفہ ہے کم پڑھاؤ زیادہ سکھاؤ۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ رٹا لگانے کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ ہے۔ یہاں نصاب کو جان بوجھ کر مختصر رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ طلبہ مضامین کی سطح کو نہیں بلکہ ان کی گہرائی کو چھو سکیں۔ یہاں کلاس رومز کوئی لیکچر ہال نہیں ہے بلکہ یہ تحقیقی لیبارٹریز ہیں۔ استاد جواب نہیں دیتا بلکہ وہ صحیح سوال پوچھنا سکھاتا ہے، اور طلبہ وہ گروپس میں مل کر مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ سیکھنے کا یہی فعال انداز تو وہ وجہ ہے کہ سنگاپور کے طلبہ ریاضی اور سائنس جیسے مضامین میں آج پوری دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ اور ہمارا تیسرا ماڈل ہے فن لینڈ، ایک ایسی جگہ جہاں تعلیم کا دوسرا نام ہے سکون، ایک ایسا نظام جو انسانوں کو روبوٹ بنانے کے بجائے بہتر انسان بنانے پر یقین رکھتا ہے۔ یہاں اسکولوں کے درمیان کوئی مقابلہ بازی نہیں، صرف اور صرف تعاون ہے۔ یہاں سالانہ امتحانات کا دباؤ نہیں بلکہ سیکھنے کی خوشی ہے۔ یہاں استاد بننا ملک کے سب سے ذہین اور قابل لوگوں کا خواب ہوتا ہے، اور معاشرہ انہیں سب سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں تعلیم بالکل مفت ہے، اور ہر بچے کا بنیادی حق، بغیر کسی رنگ، نسل یا طبقے کی تفریق کے۔ تو یہ ہیں 3 مختلف ممالک، 3 مختلف راستے، لیکن ان سب کی منزل ایک ہے۔ ان کے نظاموں میں ایک خفیہ جزو، ایک سیکرٹ انگریڈینٹ مشترک ہے۔ اور وہ جزو یہ ہے کہ تعلیم صرف نصاب، کتابوں اور امتحانات کا نام نہیں ہے۔ نہیں، تعلیم دراصل ایک سوچ ہے، ایک رویہ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو طلبہ کو سوال کرنے کی آزادی دیتی ہے، ان میں تنقیدی فکر پیدا کرتی ہے، اور انہیں صرف ایک مزدور نہیں بلکہ ایک مکمل انسان بناتی ہے۔ اچھا، اب حال سے نکل کر ذرا مستقبل کے ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ تصور کریں سن 2050 کا، ایک ایسی دنیا جہاں اسکول کوئی عمارت نہیں بلکہ ایک آئیڈیا ہے، جہاں سیکھنا چند سالوں کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا ایک سفر ہے۔ اس مستقبل میں طلبہ کاغذی ڈگریوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے بلکہ اپنی مہارتوں کا ایک ڈیجیٹل لرننگ پورٹ فولیو بنائیں گے۔ بہترین اساتذہ صرف ایک کلاس روم تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے انسٹرکٹر انفلوئنسر بن کر لاکھوں کروڑوں ذہنوں کو روشن کریں گے۔ تاریخ کے میدان جنگ اور سائنس کے تجربات، یہ سب ورچوئل اور مکسڈ ریالٹی کے ذریعے محسوس کیے جائیں گے، اور نصاب کا سب سے اہم حصہ ذہنی صحت، ہمدردی اور جذباتی ذہانت پر مبنی ہوگا۔
یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، یہ وہ مستقبل ہے جو ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رکیے، اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اس مستقبل کو اپنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، یا کیا ہم اب بھی ماضی کی زنجیروں میں جکڑے رہنا چاہتے ہیں؟ اگر ہمیں واقعی آگے بڑھنا ہے تو کچھ بنیادی اور جرأت مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ پہلا، تعلیم کو ایک تجارتی پروڈکٹ نہیں بلکہ معاشرے کی اجتماعی بھلائی اور بنیادی انسانی حق سمجھا جائے۔ دوسرا، اساتذہ کو عزت، خود مختاری اور وہ وسائل دیے جائیں جس سے وہ تبدیلی کا سب سے بڑا محرک بن سکیں۔ تیسرا، نصاب کو کتابوں کے بوجھ سے نکال کر مہارتوں، ٹیکنالوجی اور اخلاقیات کی بنیاد پر استوار کیا جائے۔ چوتھا، زندگی بھر سیکھنے کے کلچر کو فروغ دیا جائے جہاں لوگ کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت نئی مہارتیں حاصل کر سکیں۔ اور پانچواں، جو کہ سب سے اہم ہے، ہر بچے تک ڈیجیٹل دنیا کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ یاد رکھیے، یہ محض چھوٹی موٹی اصلاحات نہیں ہیں، یہ ایک مکمل انقلاب کی ضرورت ہے۔ آخر میں خود سے بس ایک ہی سوال پوچھنا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کل کے چیلنجز کے لیے تیار کر رہے ہیں یا پھر اپنے گزرے ہوئے کل کے لیے؟ کیونکہ ایک بات تو بالکل طے ہے، اگر ہم نے آج تعلیم کو نہیں بدلا تو کل، آنے والا کل، تعلیم ہمیں بدل دے گی، اور وہ بھی اس طرح کہ شاید ہم اپنی پہچان ہی کھو بیٹھیں۔